نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حدثنا ابو الیمان، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، الحکم بن نافع جس کا نام حکم بن نافع ہے، قالا اس نے کہا، اخبرنا شعیب، ہم سے شعیب نے بیان کیا، عن الزہری، وہ زہری سے روایت کرتے، قالا وہ کہتے ہیں، اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان عبداللہ بن عباس کہ عبداللہ بن عباس نے اخبرہ ان کو خبر دی، ان ابا سفیان بن حرب کہ ابو سفیان بن حرب نے اخبرہ آپ کو خبر دی، ان ہرقل کہ ہرقل نے ارسل الیہ اس کو بلا بھیجا، کس کو؟ ابو سفیان بن حرب کو، فی رکبن ایک قافلے میں، من قریشن قریش کے، وکانو اور وہ تھے، تجارن تاجر تجارت کرنے آئے ہوئے، بالشام شام میں، فی المدت اس مدت میں اس زمانے میں، التی وہ جو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماد فیہا مہلت دی اس میں، ابو سفیان کو، و کفار قریش اور کفار قریش کو، صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، مادہ یعنی مدت دی، فاتوہ تو وہ آئے اس کے پاس، یعنی یہ سارے لوگ پہنچے اس کے پاس یعنی ہرقل کے پاس، وہم اور وہ سب ایلیا میں تھے یعنی بیت المقدس میں، ایلیا سے مراد بیت المقدس، فدعاہم تو ہرقل نے بلایا ان کو، فی مجلس ہی اپنے دربار میں اپنی مجلس میں، وحولہ اور اس کے ارد گرد یعنی ہرقل کے آس پاس، عظماء الروم روم کے رئیس بیٹھے تھے، ثم دعاہم پھر انہیں بلایا، ودعا بترجمانہ اور بلایا اپنے انٹرپریٹر کو، ترجمان کو، ٹرانسلیٹر کو، فقالا تو کہا کیونکہ ان کی زبان عربی تھی اور اس کی رومی، ایکم کون سا تم میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، نسبن نسب میں، بہذا الرجل اس شخص کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ الذی وہ جو یزعم دعویٰ کرتا ہے، انہ نبی کہ وہ ایک نبی ہے، فقال ابو سفیان نے کہا، فقلت میں نے کہا، انا اقربہم میں سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے، نسبن نسب میں، فقالا تو اس نے کہا، ادنوہ اسے قریب کرو، منی مجھ سے، وقربو اور قریب کرو، اصحابہ اس کے ساتھیوں کو یعنی اس کے ساتھ ہی رکھو، فجعلوہم تو انہوں نے کیا ان کو یعنی ساتھیوں کو، عند ظہرہ اس کی پشت کے پیچھے، اس کی پیٹھ پیچھے، ثم قالا پھر کہا، لترجمانہ اپنے ترجمان کو، قل لہم ان کو کہو، انی سائل میں پوچھنے والا ہوں، ہذا اس شخص سے، ان ھذا الرجل اس شخص کے بارے میں، یعنی میں اس شخص کے بارے میں اس شخص سے پوچھنے والا ہوں، یعنی ابو سفیان سے حضور کے بارے میں کچھ پوچھنے والا ہوں، فإن پھر اگر کذبنی یہ جھوٹ بولے، فکذبوہ تو اس کو جھٹلا دو، فواللہ پس قسم اللہ کی، لولا الحیاء اگر نہ ہوتی حیا، من اس بات سے، ان یأثروا علی کذبا کہ وہ ترجیح دیں گے مجھ پر جھوٹ کو یعنی مجھے جھٹلا دیں گے، لکذبت عنہ تو میں جھوٹ بول دیتا اس کے بارے میں یعنی حضور کے بارے میں، ثم کانا پھر تھا، اولا پہلا، ما سألنی جو اس نے پوچھا مجھ سے، عنہ اس کے بارے میں، ان قالا کہ اس نے کہا، کیف نسبہ کیسا ہے نسب اس کا، فیکم تم میں، قلت میں نے کہا، ہوا وہ، فینا ہمارے درمیان، ذو نسب بڑے نسب والا ہے، قالا کہا، فہل تو کیا، قالا ھذا القول کہا اس بات کو، منکم تم میں سے، احد کسی ایک نے، قطو کبھی، قبلہ اس سے پہلے یعنی تمہاری قوم میں کبھی کس نے ایسا دعویٰ کیا ان سے پہلے، قلت لا میں نے کہا نہیں، قالا اس نے کہا، فہل کانا تو کیا تھا، من آبائہ اس کے آباء و اجداد میں سے، من ملک کوئی بادشاہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا میں کوئی بادشاہ تھا، قلت لا میں نے کہا نہیں، قالا تو کہا،
فاشراف الناس، تو بڑے بڑے لوگ یعنی لوگوں میں سے باعزت لوگ، یتبعونہ، اس کی پیروی کر رہے ہیں، ام یا ضعفاؤہم، ان کے کمزور لوگ. فقلت، تو میں نے کہا، بل ضعفاؤہم، بلکہ ان کے کمزور لوگ. قال، کہا، ایزیدون، کیا وہ بڑھ رہے ہیں، ام ینقصون، یا وہ کم ہو رہے ہیں. قلت، میں نے کہا، بل یزیدون، بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. قال، کہا، فہل یرتد، کیا مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، احدن، کوئی ایک، منہم، ان میں سے، سختتن، ناراضگی کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، لدینہ، اس کے دین کی، یا اس کے دین سے ناراض ہو کر کوئی واپس لوٹتا ہے، بعد ان یدخلا، کہ وہ داخل ہو جائے، فیہ، اس میں. قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال، کہا، فہل کنتم، تو کیا تھے تم، تتہمونہ، تہمت لگاتے ہوتے اس پر، بالکذب، جھوٹ کی، قبل، پہلے، ان یقولا، کہ وہ کہے، ما قالا، جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی اس کو جھوٹا کہا تم نے. قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال، کہا، فہل یغدر، کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. قلت لا، میں نے کہا نہیں. ونحن منہ، اور ہم اس سے، فی مدت، ایک عہد میں ہیں، لا ندری، ہم نہیں جانتے، ما ہوا فاعل، کیا وہ کرنے والا ہے، فیہا، اس میں، یعنی صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، اس مدت کی طرف. قال، کہا، ولم، اور نہ، تمکننی، تو نے مہلت دی مجھ کو، یا تم نے موقع دیا مجھ کو، کلمتن، ایک بات کا، ادخل فیہا شیئن، کہ میں اس میں کچھ داخل کروں، یعنی میں کچھ بھی بڑھا نہ سکا، غیر ہذہ الکلمہ، سوائے اس بات کے، یعنی ونحن منہ فی مدت لا ندری ما هو فاعل فیہا. قال، کہا، فہل قاتلتموہ، کیا کبھی تم نے اس سے جنگ کی. قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال، کہا، فکیف، تو کس طرح، کانا، تھا، قتالکم، جنگ کرنا تمہارا، ایاہ، اس سے، یعنی جنگ کیسے رہتی تھی اس سے. قلت، میں نے کہا، الحرب، جنگ، بیننا، ہمارے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، سجال، ڈولوں کی طرح ہے، ڈول کی طرح ہے، ڈول جس سے پانی نکالتے ہیں. ینالو، وہ لیتا ہے، منا، ہم سے، وننالو، اور ہم لیتے ہیں، منہ، اس سے. قالا، کہا، ماذا یأمرکم، کیا حکم دیتا ہے تم کو. قلت، میں نے کہا، یقولو، وہ کہتا ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وحدہ، اکیلے اسی کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کسی چیز کو، واترکوا، اور چھوڑ دو، ما یقول آباؤکم، جو کہتے ہیں تمہارے باپ دادا، ویأمرنا، اور حکم دیتا ہے ہم کو، بالصلاۃ، نماز کا، والصدق، اور سچ کا، والعفاف، اور پاکیزگی کا، والصلۃ، اور صلہ رحمی کا. فقال للترجمان، تو اس نے ترجمان کو کہا، قل لہ، اسے کہو، سألتک عن نسبہ، میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا. فذکرتا، تو تم نے کہا، انہ فیکم ذو نسب، کہ بے شک وہ تمہارے درمیان نسب والا ہے، یعنی بڑے نسب والا ہے. فکذالک الرسل، اسی طرح ہوتے ہیں رسول، تبعث فی نسب قومہا، بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے نسب میں، یعنی سب سے عمدہ نسب کے، ذات کے، نسب کا معنی ذات پات. وسألتک، اور میں نے پوچھا تجھ کو، حل، کیا، قالا، کہا، احدن، کسی ایک نے، منکم، تم میں سے، ھذا القول، اس بات کو، یعنی نبوت کا یہ دعویٰ تم میں سے کسی اور نے بھی کبھی کیا. فذکرتا، تو تم نے کہا، اللہ، کہ نہیں. فقلت، تو میں کہتا ہوں، لو کان احد قال ھذا القول، لو، اگر، کانا، ہوتا، احد، کسی ایک نے، قالا، کہا، ھذا القول، اس بات کو، قبلہ، اس سے پہلے، لقلت، تو میں کہتا، رجل، ایک ایسا شخص ہے، یأتسی، یقتدی، یعنی اقتدا کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، بقول، ایک بات کی، قیل قبلہ، جو اس سے پہلے کہی گئی، یعنی یہ بھی دوسروں کی نقل میں یہ بات کہہ رہا ہے. وسألتک، اور میں نے پوچھا تجھ کو، حل کانا، کیا تھا، من آبائہ، من ملک، اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ. فذکرتا، تو تم نے کہا، اللہ، کہ نہیں. قلت، میں نے کہا، فلو، پھر اگر، کانا، ہوتا، من آبائہ، اس کے آباء و اجداد میں سے، من ملکن، کوئی بادشاہ. قلت، تو میں کہتا، رجل، ایک ایسا شخص ہے، یطلب، جو طلب کر رہا ہے، چاہتا ہے، ملک، بادشاہت، ابی ہی، اپنے باپ کی. وسألتک، اور میں نے پوچھا تجھ کو،
حل کیا، کنتم تھے تم، تتہمونہ تہمت لگاتے اس کو، بالکذب ساتھ جھوٹ کے، قبل پہلے، ان کے، یقولا وہ کہتا، ما قالا جو اس نے کہا، یعنی نبوت کا دعویٰ، فذکرتا تو تم نے ذکر کیا، تم نے کہا، اللہ کہ نہیں، فقط پس تحقیق، اعرف میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، انہ کہ وہ، لم یکن نہ تھا، لیذرا کہ چھوڑ دیتا، الکذبا جھوٹ کو، علی الناس اوپر لوگوں کے، اور یکذبا جھوٹ بولتا، علی اللہ اوپر اللہ کے، وسألتک اور میں نے سوال کیا تھا تجھ سے، اشراف الناس لوگوں کے بڑے، اشراف یعنی امیر، اتبعوہ انہوں نے پیروی کی اس کی، یعنی بڑے لوگوں نے پیروی کی اس کی، ام یا ضعفاؤہم ان کے کمزوروں نے، فذکرتا تو تم نے کہا، ان کہ بے شک ضعفاءہم ان کے کمزوروں نے، اتبعوہ پیروی کی اس کی، وہم اور وہی، اتباع پیروکار ہوتے ہیں، الرسلی رسولوں کے، وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو، ایزیدون کیا وہ بڑھ رہے ہیں، ام ینقصون یا کم ہو رہے ہیں، فذکرتا تو تم نے کہا، انہم بے شک وہ، یزیدون وہ بڑھ رہے ہیں، وکذالک اور اسی طرح ہوتا ہے، امر معاملہ، الایمان ایمان کا، حتی یہاں تک کہ یتم وہ پورا ہو جائے، تمام ہو جائے، وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو، ایرتد کیا مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، احد کوئی ایک، سختتن ناراض ہو کر، لدینہ اس کے دین سے، بعد ان کے، یدخل وہ داخل ہو جائے، فیہ اس میں، فذکرتا تو تم نے کہا، اللہ کہ نہیں، وکذالک الایمان اور اسی طرح ہوتا ہے ایمان، حین جب، تخالط مل جاتی ہے، بشاشتہ اس کی بشاشت یعنی نور اور حلاوت، القلوب دلوں کو، یعنی دل میں جب ایمان کی حلاوت، مٹھاس، اس کا نور، اس کی بشاشت داخل ہو جاتی ہے، اس کے اندر گندھ جاتی ہے، تو یہی حال ہوا کرتا ہے، وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو، حل کیا، یغدر وہ عہد شکنی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فذکرتا تو تم نے کہا، اللہ کہ نہیں، وکذالک الرسل اور ایسے ہی ہوتے ہیں رسول، لا تغدروا کہ دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ نہیں توڑتے، وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو، بما ساتھ کس چیز کے، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، فذکرتا تو تم نے کہا، انہ بے شک وہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان کے، تعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، ولا اور نہ، تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بہی ساتھ اس کے، شیئن کوئی چیز، وینہاکم اور وہ روکتا ہے تم کو، ان عبادت الاوثان بتوں کی عبادت سے، ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تم کو، بالصلاۃ نماز کا، والصدق اور سچائی کا، والعفاف اور پاکیزگی کا، فإن کان پھر اگر وہ ہے، ما تقول جو تم کہہ رہے ہو، حقا سچ، فسیملک پس ان قریب وہ مالک ہو جائے گا، موضع جگہ کا، قدمی میرے دونوں قدموں کی، میرے پاؤں کے نیچے کی، ہاتینی یہ دونوں، یعنی میرے ان دو قدموں کی جو جگہ ہے، یعنی اس مقام کا وہ مالک بن جائے گا، یعنی فتح کر لے گا، وقت اور تحقیق، کنت اعلم میں جانتا تھا، انہ بے شک وہ، خارجن نکلنے والا ہے، یعنی ظاہر ہونے والا ہے، ولم اور نہ، اکن میں تھا، اظن سمجھتا، انہ کہ وہ، منکم تم میں سے، یعنی ہوگا، فلو پھر اگر، انی بے شک میں، عالم میں جانتا، انی کہ میں، اخلص الیہ پہنچ جاؤں گا اس تک، لتجشمت البتہ میں تکلیف اٹھاتا، لقاءہ اس کی ملاقات کے لیے،
یا اس سے ملاقات کو. ولو کنتو اور اگر میں ہوتا عندہ اس کے پاس لغسلتو البتہ میں دھوتا عن قدمہ اس کے پاؤں کو. ثم پھر دعا اس نے منگوایا طلب کیا بکتاب خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الذی وہ جو بعث بہ دحیۃ بھیجا تھا ساتھ اس کے دہیا کو دہیا کلبی الی طرف عظیم امیر کے بصرہ کے فدفعہ تو اس نے دیا تھا اس کو الی ہرقل طرف ہرقل کے یعنی بھیج دیا تھا اس خط کو عظیم بصرہ نے ہرقل کی طرف. فقرأہ تو اس نے پڑھا اس کو فاذا فیہ تو جب اس میں یعنی یہ عبارت پائی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبداللہ جو اللہ کا بندہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول الی ہرقل طرف ہرقل کے عظیم الروم رومیوں کے امیر یا رومیوں کے بڑے. سلام سلامتی ہو علی اوپر اس کے من جو اتبع پیروی کرے الہدا ہدایت کی. اما بعد اس کے بعد فانی تو بے شک میں ادعو کا میں دعوت دیتا ہوں تجھ کو بدعایت الاسلام اسلام کی دعوت. اسلم اسلام لے آؤ تسلم تم سلامت ہو جاؤ گے. یؤتک اللہ دے گا تجھ کو اللہ اجرک اجر تیرا مرتینی دو بار یعنی دگنا. فإن پھر اگر تولیتا تو نے منہ موڑا فإن تو بے شک علیک تجھ پر ہوگا یا تجھ پر ہے اسم گناہ الاریسیین عوام کا رعایا کا. ویا اہل الکتاب اور اے اہل کتاب تعالو آ جاؤ الی کلمۃ طرف ایک بات کے سواء برابر ہے ایک جیسی ہے بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان ان کہ لا نعبد نہ ہم عبادت کریں الا اللہ مگر اللہ کی ولا اور نہ نشرک ہم شریک ٹھہرائیں بھی ساتھ اس کے شیئن کوئی چیز ولا اور نہ یتخذ بنائے بعضنا ہم میں سے کوئی بعضن کسی کو یا بعض کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا. فإن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑے فقولوا اشہدوا تو کہو کہ گواہی دو بأننا کہ ہم مسلمون مسلمان ہیں فرما بردار ہیں. قال ابو سفیان کہتا ہے یا اس نے کہا فلما قال پھر جب اس نے کہہ دیا ما قال جو اس نے کہا یعنی جو اس نے کہنا تھا کہہ چکا وفرغ اور فارغ ہوا من قراءۃ الکتاب خط پڑھنے سے کتاب بمانا خط کثرا زیادہ ہو گیا بڑھ گیا اندہ اس کے پاس الصخب شور ہنگامہ وارتفعت اور بلند ہو گئیں الاصوات آوازیں واخرجنا اور ہم نکال دیے گئے یعنی باہر نکال دیے گئے محل سے. فقلت لاصحابی تو میں نے کہا اپنے ساتھیوں کو حین اخرجنا جس وقت ہم نکالے گئے لقد امرا البتہ تحقیق حکم ہو گیا امر ابن ابی کبشہ حکم ابن ابی کبشہ کا ابو کبشہ کے بیٹے کا حکم تو چل گیا. انہو کیونکہ وہ یخافہ ڈرتا ہے اس سے ملک بادشاہ بن الاسفر یعنی نصارہ کا عیسائیوں کا بادشاہ. فما زلت تو رہا میں مسلسل میں رہا موقنن یقین کرنے والا انہو بے شک وہ سیظہر ان قریب غالب آ جائے گا حتی یہاں تک کہ ادخل اللہ داخل کر دیا اللہ تعالی نے علیہ مجھ پر الاسلام اسلام کو. وکانا اور تھا ابن ناطور صاحب ایلیا جو حاکم تھا ایلیا یعنی بیت المقدس کا. وہ ہرقل اور ہرقل اسقف پادری یہاں کئی کتابوں میں صرف سقفن لکھا ہوگا یہ اسقف ہے الف مٹا ہوا ہوگا
علی نصارى الشام، شام کے عیسائیوں پر، یحدث بیان کرتا، یعنی یہ بیان کر رہا تھا کہ ان ہرقل، کہ ہرقل حین قدم ایلیا، جب آیا تھا ایلیا، اصبح ہوا یا اٹھا، یومن ایک دن، خبیث النفس غمگین، خبیث ناپاک اور نفس جان یعنی افکار اور ہموم کے ساتھ، فقال تو کہا، بعد بعض، بطارقتہ اس کے خواص نے، اس کے اہل مشورہ نے، قد تحقیق، استن کرنا، مختلف محسوس ہوتی ہے ہم کو، عجیب لگ رہی ہے ہم کو، ہے اتکا تیری صورت، تیری شکل آج، یعنی تیری شکل اتری ہوئی لگ رہی ہے۔ قال ابن الناطور، ابن ناطور نے کہا، وکانا اور تھا، ہرقل حذاء کاہن، نجومی، ہرقل علم نجوم میں دلچسپی رکھتا تھا، ینظر دیکھتا تھا، فی النجوم ستاروں میں، فقال لهم تو کہا ان کو، حین جب، سألوہ انہوں نے پوچھا اس کو، یعنی جب انہوں نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کے اسے پوچھا تو اس نے جواب میں کیا کہا، انی بے شک میں نے، رأیت دیکھا میں نے، اللیلۃ آج کی رات، حین جس وقت، نظرت میں نے دیکھا، فی النجوم ستاروں میں، ملک الختان بادشاہ ختنہ کرنے والوں کا، قد ظہرا کہ ظاہر ہو چکا ہے، فمن تو کون، یختتن ختنہ کرتے ہیں، من ہذہ الامہ اس زمانے کے لوگوں میں سے، اس امت میں سے، قالو انہوں نے کہا، لیسا نہیں، یختتن ختنہ کرتے، الا الیہود مگر یہودی، فلا پس نہ، یہمنک فکر میں ڈالے تجھ کو، ہم میں ڈالے تجھ کو، شأنہم ان کا حال، یعنی ان کے بارے میں فکر مند مت ہو، وکتب اور لکھو، الی مدائن طرف شہروں کے، ملک کا اپنے ملک کے، اپنی حکومت کے، فیقتلوا تو وہ سب حاکم قتل کر ڈالیں، من جو کوئی، فیہم ان میں ہے، من الیہود یہودیوں میں سے، یعنی اپنے پورے ملک میں سے یہودیوں کو قتل کروا دو، فبینما تو اس اثناء میں، ہم وہ، علی امرہم اپنے معاملے پر تھے، یعنی یہی باتیں کر رہے تھے، اتیا ہرقل لایا گیا ہرقل، برجل ایک شخص کو، یعنی ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا، ارسل بھی بھیجا تھا اس کو، ملک غسان غسان کے بادشاہ نے، یخبر وہ خبر دے رہا تھا، ان خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے لگا، فلما استخبرہ پھر جب خبر مانگی اس سے، استفعال، ہرقل نے، قالا کہا، اذهبوا جاؤ، فانظروا پھر دیکھو، کیا یا آیا، مختتن ہوا وہ ختنہ کیے ہوئے ہے، املا یا نہیں، یعنی ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں، فنظروا الیہ تو انہوں نے دیکھا طرف اس کے، فحدثوہ تو بیان کیا اس کو، انہ مختتن کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے، وسألہ اور اس نے پوچھا اس سے، ان العربی عربوں کے بارے میں، فقال تو کہا، ہم یختتنون وہ ختنہ کرتے ہیں، فقال ہرقل کہا ہرقل نے، ھذا ملک یہ بادشاہ ہے، ھذہ الامت اس امت کا، قد ظہر تحقیق ظاہر ہو گیا، جو غالب ہوا، ثم کتب پھر لکھا، ہرقل نے، الی صاحب طرف ایک ساتھی کے، لہو اپنے، برومیتا رومیہ کے شہر کا نام ہے، وکانا اور وہ شخص تھا، نذیرہ اس کا ہم پلہ، اس کی مثال، فی العلم علم میں، یعنی علم میں ہرقل کا ہم پلہ تھا، وسارا ہرقل اور گیا ہرقل، الی حمص طرف حمص کے، یعنی خود گیا، فلم یرم تو نہ پہنچا، حمص ابھی حمص نہ پہنچا تھا، یا دوسرا معنی یرم کا معنی یفارق بھی ہوتا ہے، ابھی نہیں نکلا تھا حمص سے، حتی یہاں تک کہ، اتاہ کتاب آئی اس کے پاس ایک کتاب، ایک خط، من صاحب ہی اس کے ساتھی سے، یوافق جو موافقت رکھتا تھا، رأی ہرقل کی رائے سے، کس بات پر اس کی رائے ایک تھی، علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے بارے میں، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ اور یہ کہ وہ ایک نبی ہے،
فأذن ہرقل، تو اجازت دی ہرقل نے، لعظماء الروم، روم کے امیروں کو، فی دسکرتن، ایک محل میں، لہو، اپنے، یعنی اپنے محل میں آنے کی اجازت دی، بحمص، جو محل حمص میں تھا، حمص ایک شہر کا نام ہے سیریا میں، ثم امر، پھر حکم دیا، بابوابہا، اس کے دروازوں کو، فغلقت، تو وہ بند کر دیے گئے، ثم اطلع، پھر وہ برآمد ہوا، یعنی سامنے آیا، فقال، پھر کہنے لگا، یا معشر الروم، اے گروہ روم، اے روم کے لوگو، حل، کیا، لکم، تمہارے لیے ہے، فی الفلاح، کامیابی میں، والرشد، اور ہدایت میں، یعنی کوئی حصہ، وان، اور کہ، یثبت، ثابت ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پکی ہو جائے، ملککم، تمہاری حکومت، فتبایعوا، تو تم بیعت کر لو، ھذا النبی، اس نبی سے، فحاسوا حیسۃ، تو وہ لپکے، لپکنا، حمر الوحشی، وحشی گدھوں کی طرح، یعنی انہوں نے ایک طرح سے چڑھائی شروع کر دی، یعنی سب بھاگ کھڑے ہوئے، الی الابواب، طرف دروازوں کے، یعنی بات سن کے ہاں کرنے کی بجائے دروازوں کی طرف بھاگ پڑے، جیسے گدھے بھاگتے۔ فوجدوہا، تو انہوں نے پایا ان کو، یعنی دروازوں کو، ہا کا معنی دروازے، قد غلقت، کے بند کر دیے گئے ہیں، فلما، تو جب، رآ ہرقل، دیکھی ہرقل نے، نفرتہم، ان کی نفرت یعنی ان کا فرار، وایسا، اور مایوس ہو گیا، من الایمان، ایمان سے، قال، کہا، ردوہم علی، پلٹا لاؤ ان کو میری طرف، وقال، اور کہا، انی، بے شک میں نے، قلت، کہی تھی، مقالتی، اپنی بات، آنفن، اسی وقت، اختبر بہا، کہ میں جاننا چاہتا تھا اس کے ذریعے، شدتکم، تمہاری سختی، علی دینکم، تمہارے دین پر، کہ تم اپنے دین پر کتنے سخت ہو، فقد رأیت، یعنی رأیت، میں نے دیکھ لی، یعنی تم اپنے دین پر بڑے پکے ہو، فسجدوا لہ، تو انہوں نے سجدہ کیا اس کو، وردوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے، فکانا، تو تھی، ذالک، یہ، آخری شأنی، حالت، ہرقل کی، رواہ صالح بن کیسان، اس حدیث کو صالح بن کیسان نے روایت کیا، ویونس، اور یونس نے بھی، ومعمر، اور معمر نے بھی، عن الزہری، زہری سے، یعنی یہ حدیث ان تین لوگوں نے بھی زہری سے روایت کی ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے، بالکل شروع میں آ جائیں۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع، مجھ سے بیان کیا ہے ابو الیمان حکم بن نافع نے، راوی ہے حدیث کے، قالا، وہ کہتے ہیں، اخبرنا، اب فرق پتہ چل رہا ہے نا آپ کو، ایک ہے حدثنا اور وہ کہتے ہیں اخبرنا، ایک میں استاد نے سنایا اور دوسرے میں طالب علم پڑھ رہا تھا اور استاد نے کنفرم کیا تھا، شعیب نے، عن الزہری، زہری سے۔ حدیث کے آخر میں تین اور لوگوں نے زہری سے روایت کیا اس حدیث کو، حدیث کے شروع میں شعیب کی روایت لائی گئی ہے، ٹھیک ہے، گویا اس حدیث کے 4 راوی ہیں جنہوں نے اس کو زہری سے لیا۔ قالا، کہا، اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یہ 7 فقہاء، 7 مشہور فقیہ ہیں، ان میں سے ایک ہیں عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ۔ اردو میں ایک کتاب ہے فقہائے 7 کے نام سے، اس میں ان کے حالات زندگی مل جائیں گے۔ ان عبد اللہ ابن عباس، کہ عبداللہ بن عباس نے، اخبرہ، اس کو خبر دی تھی، کس کو؟ عبید اللہ کو۔ کس نے بتایا تھا؟ عبداللہ بن عباس نے۔ ان ابا سفیان بن حرب، کہ ابو سفیان بن حرب نے، اخبرہ، اسے خبر دی تھی، گویا قصے کا اصل راوی ابو سفیان ہے، اس نے عبداللہ بن عباس کو بتایا، عبداللہ بن عباس نے عبید اللہ کو بتایا، ان سے زہری کو بات پتہ چلی، زہری سے شعیب کو، شعیب سے حکم کو، اور حکم سے امام بخاری کو، اتنے فاصلے طے کر کے یہ اس کتاب میں آئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے وہ صرف زبانی کلامی گھومتی پھرتی رہی، وہ باقی اسباب اور جو وجوہات ہیں اس کی حفاظت کے، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ کیا خبر دی اس کو؟ ان ہرقل، کہ ہرقل نے، ارسل الیہ، بلا بھیجا تھا اس کو، فی رکبن، ایک قافلے میں، ایک گروہ میں۔ رکب کہتے ہیں 10 یا اس سے زیادہ کا گروہ، 10 سے کم کو رکب نہیں بولتے، مثلا 7 لوگ ہیں تو اس کے لیے رکب نہیں آئے گا، رکب 10 یا اس سے زیادہ کا گروہ، من قریشن، قریش کے۔ اور یہ گروہ جو تھا، وکانو تجارن بالشام، یہ شام میں
تجارت کی غرض سے گیا تھا. جب ہم لفظ حدیث میں یا تاریخ میں شام پڑھتے ہیں تو اس سے مراد موجودہ سیریا نہیں ہے. شام میں 4 چیزیں آتی ہیں: سیریا، اردن، فلسطین، لبنان. اس سارے ایریے کو شام بولا جاتا ہے. تو یہ شام میں تجارت کرنے کو گئے تھے. کب گئے تھے؟ فی المدتی، اس مدت میں، التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی تھی، مادہ فیہا، مادہ کا معنی ہے صلح کی تھی اس میں، ابا سفیان و کفار قریش، ابو سفیان اور کفار قریش سے. یہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر کفار سے 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اس وقت مسلمانوں کو تبلیغ کا خوب موقع ملا اور کفار کو تجارت کا خوب موقع ملا. امن ہو گیا نا وقتی طور پہ. اس سے پہلے تو ہر سال جنگ ہو رہی تھی. اس خاص سفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک دیے تھے، انویسٹ کیے تھے کہ ہماری طرف سے بھی شام میں جا کے تجارت کی جائے اور اس کا نفع ہمیں دیا جائے. بہت بڑا یہ تجارتی قافلہ تھا جو شام کی طرف گیا تھا. ہرقل، جس کا آگے آپ نے ذکر پڑھا کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا، تو اس نے علم نجوم کے ذریعے، خواہ اس کا استدلال درست تھا یا غلط، اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے. اس کے لیے وہ بڑا فکر مند تھا. اور پھر شاہ غسان کا جب خط اس کو پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا تھا، تو اس کے ذریعے اس کو پتا چلا کہ ایک نبوت کا مدعی پیدا ہو چکا ہے. یہ ساری معلومات ہرقل تک پہنچ چکی تھیں، اور اس خط کو دیکھ کر ہرقل کا رنگ فک ہو گیا تھا کہ وہ جو نجوم سے اشارے اس کو ملے تھے اس کی ایک طرح سے تصدیق ہو گئی تھی. اب وہ خوف زدہ تھا کہ وہ ہے کون اور کہاں ہے. اس کے تجسس میں اس نے کیا کیا کہ جب اسے پتا چلا کہ وہ عربوں میں ہے تو عربوں کا جو قافلہ ابو سفیان کی رہنمائی میں شام گیا تھا ان کو بلا بھیجا. یہ تھی اس کے بلانے کی غرض اپنے دربار میں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ایک شہر میں معلوم نہیں کون کون لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، بادشاہ کو ان سے کیا کنسرن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ابو سفیان کو کیوں بلایا اس نے، کس مقصد کے لیے. تو اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے کہ اس کو شک ہو چکا تھا کہ اب اس کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے. فَأَتَوْهُ، تو یہ قافلہ اس کے پاس آیا. وَهُمْ بِإِلْيَا، اس وقت یہ قافلہ ایلیا میں تھا، بیت المقدس میں تھا. ایلیا بیت المقدس کا دوسرا نام ہے. فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، تو اس نے، کس نے؟ ہرقل نے ان کو بلایا، دعوت دی. کہاں؟ فی مجلسہ، اپنی مجلس، اپنے دربار میں. وحولہ، اور اس کے آس پاس کون تھے ہرقل کے جب اس نے بلایا تھا؟ عظماء الروم، روم کے بڑے بڑے لوگ. روم کا لفظ اٹلی پر بولا جاتا ہے، اطالیہ. کہتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں نے سب سے پہلے عیسائیت قبول کی تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لوگ ہیں. رومی اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. روم اس دور میں موجودہ اٹلی کے مقام کو بولا جاتا تھا، اور یہ سلطنت صرف اٹلی پر محدود نہ تھی بلکہ اس کے آس پاس کے علاقے میں، اور یہ جو شام ہے یہ بھی اسی کے تحت آتا تھا. تو عظماء اور روم یعنی روم کا جتنا علاقہ جہاں جہاں تک پھیلا ہوا تھا وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو اس نے اپنے پاس بلایا ہوا تھا. ثم دعاہم، پھر ان کو بلایا. ودعا بترجمانہ، اور اپنے ترجمان کو بلایا، ٹرانسلیٹر کو بلایا، کیونکہ عربی نہیں جانتا تھا اور ابو سفیان اور اس کے ساتھی ان کی اس وقت کی اور اس جگہ کی زبان نہیں سمجھتے تھے، یعنی رومن نہیں سمجھتے تھے. فقال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ کون قریب ہے رشتے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، کس کے؟ بہذا الرجل، اس رجل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. الذی یزعم، یہ شخص جو سمجھتا ہے، انہ نبی، کہ وہ ایک نبی ہے. فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، فقلت، میں نے کہا، انا اقربہم نسبا، کہ میں ان سے نسب میں سب سے زیادہ قریب ہوں. کیسے؟ ابو سفیان چوتھی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں شریک ہو جاتا ہے. اور وہ کون سے دادا ہیں؟ عبد مناف. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبد شمس تھا اور ایک ہاشم، اور 2 اور بھی تھے. تو ہاشم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عبد المطلب اور عبداللہ اور آپ، اور عبد شمس سے ابو سفیان کا سلسلہ آتا ہے. یعنی جتنا بھی وہ قافلہ تھا اس میں نسب کے اعتبار سے ابو سفیان قریب ترین تھا. فقال ادنوہم منی، کہا اس کو میرے قریب کر دو. کس نے کہا؟ ہرقل نے.
کہ ابو سفیان کو سب سے آگے کرو، وقربوا اصحابہ، اور اس کے جو دوسرے ساتھی ساتھ آئے ہیں ان کو بھی قریب کرو، فجعلوہم عند ظہرہ، تو اس نے ان کو کر دیا کہاں پر؟ عند ظہرہ، اس کی پیٹھ کے پیچھے. گویا کیا کیا؟ ابو سفیان سامنے کھڑا کر لیا اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے. ہرقل یہاں بیٹھا ہے، ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، ابو سفیان کے باقی ساتھی پیچھے کھڑے ہیں. ہرقل ابو سفیان سے سوال کرے گا، اگر ابو سفیان جھوٹ بولے گا تو یہ سامنے کھڑے ہوئے اس کی تکذیب کریں گے. ٹھیک. ثم قال لترجمانہ، پھر ہرقل نے اپنے ترجمان کو کہا، قل لہم، ان سے کہو، انی سائل ھذا، میں پوچھنے والا ہوں، ھذا، اس سے، یعنی ابو سفیان سے. یہاں ھذا سے مراد ابو سفیان ہے. ان ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں. یہ دوسرا الرجل جو ہے یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فإن کذبنی، پھر اگر یہ جھوٹ بولے مجھ سے، یعنی ابو سفیان جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا، فکذبوہ، تو پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں تم اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلا دینا، تاکہ مجھے سچ بات پتہ چلے. ہرقل سچ جاننا چاہتا تھا. فواللہ، پس قسم اللہ کی. یہ کون کہتا ہے؟ ابو سفیان. لولا الحیاء، اگر نہ ہوتی مجھے یہ شرم، من کے ان یأثروا علی کذبا، کہ مجھ سے جھوٹ روایت کریں گے، نقل کریں گے، یا مجھے جھوٹ کے ساتھ ترجیح دیں گے. یأثروا کا لفظ اثر سے ہے، اثر، الف سے رے. اثر کس کو کہتے ہیں؟ نشان کو. اور آثار بمانا روایات بھی بولا جاتا ہے، روایت کرنا. ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، شرم نہ ہوتی کہ یہ میرے ساتھی باہر جا کے مجھے جھوٹا کہیں گے یا مجھ سے جھوٹ روایت کریں گے، تو لکذبت عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی جھوٹی باتیں کہہ دیتا. لیکن چونکہ اسے اپنے پیچھے والے ساتھیوں کا ڈر تھا. ثم کان اول ما سألنی، تو سب سے پہلا سوال جو ہرقل نے ابو سفیان سے کیا وہ کیا تھا؟ کیف نسبہ فیکم، کہ اس کا نسب کیسا ہے تم میں، یعنی کس ذات کا انسان ہے. عربوں کے ہاں تو خاص طور پر ذات پات کی بڑی اہمیت تھی، اور اس دور میں دوسرے لوگوں کو، یعنی دوسری قوموں میں بھی جن جن بنیادوں پر کسی کو ترجیح دی جاتی تھی، اس میں مال، اس میں سٹیٹس جس کو حسب بولتے ہیں عربی میں یا اردو میں بھی، اور نسب بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورت کو 4 وجوہات کی بنیاد پہ چنا جاتا ہے یا شادی کے لیے پسند کیا جاتا ہے: اس کا حسب، اس کا دین، اس کا مال، اس کا جمال. تو تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف اس کے دین کو لو، یعنی یہ 4 چیزیں چھوڑو، دین کو اختیار کرو. فاظفر بذات الدین تربت یداک. بہرحال تو اس دور میں کسی کے بڑا ہونے کے لیے اس کا نسب بھی بڑا ہونا ضروری تھا. اگرچہ اسلام نے نسب کو معیار نہیں بنایا، لیکن ان بادشاہوں کے نزدیک نسب ایک بڑی چیز تھی، اور اس لحاظ سے نسب ضرور اہمیت رکھتا ہے کہ بعض لوگ خاندانوں سے پہچانے جاتے ہیں. ایک خاص نسل کے اندر، ایک خاص خاندان کے اندر خاص خوبیاں ہوتی ہیں، خاص عادات ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے. لہذا خاندان کا بھی ایک اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی اچھے خاندان سے ہو لیکن وہ بڑا ہی غلط کار ہو. پیغمبروں کے ساتھ یہ آزمائش پیش آئی. حضرت نوح علیہ السلام کتنے اعلیٰ نسب اور حسب اور صاحب نبوت تھے، لیکن بیٹا کسی اور طرف چل پڑا. لیکن ایک عمومی قاعدہ ہے، کلی قاعدہ نہیں، عمومی قاعدہ ہے کہ نسب سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. بہرحال قلت، میں نے کہا، ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ بڑے اچھے نسب والا ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اعلیٰ ترین تھا. قریش میں سے تھے، پھر ہاشم میں سے تھے، اور یہ سب چنے ہوئے لوگ تھے اپنے عہد کے. دوسرا سوال یہ تھا، قالا، کہا، فہل قال ھذا القول منکم احد قط قبلہ، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے ایسا کوئی دعویٰ کیا تمہارے درمیان؟ یعنی تمہارے اندر یہ دعویٰ کہیں اس کا رواج تو نہیں کہ ایک کہتا میں نبی ہوں، دوسرا کہتا میں نبی ہوں، تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ میں نبی ہوں؟ تو میں نے کہا لا، نہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی 100 سال تک، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا. سورۃ یاسین میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون. بہرحال پھر اگلا سوال ہے، فہل کان من آبائہم من ملک، کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی رہا ہے یا بادشاہ بھی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم،
کیا لوگوں میں سے اپر کلاس کے لوگ، اشراف کا معنی اپر کلاس ہے، کیا اپر کلاس کے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کا اتباع کر رہے ہیں، یا کمزور لوگ؟ تو اس نے کیا کہا؟ بل ضعفاؤہم، ان کے کمزور. اور یہ اس لیے کہا کہ اکثریت ان کی تھی، لیکن اشراف میں سے بھی لوگ موجود تھے، جیسے حضرت عمر تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت خدیجہ تھیں، حضرت ابو بکر تھے. ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے، اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں، یہ سب اشراف میں سے تھے، لیکن میجورٹی جو تھی وہ کمزور لوگوں کی تھی. قال ایزیدون ام ینقصون، اس نے پوچھا کیا یہ زیادہ ہو رہے ہیں یا تھوڑے ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا یہ تو بڑھ رہے ہیں. قال فهل يرتد احد منهم سخطۃ، کہ کیا کوئی اس کے دین سے بدظن ہو کے، ناراض ہو کے، اسے ناپسند کر کے، سخت سین خیتے، غضب بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے دین سے کوئی بدگمان، بدظن، متنفر ہو کے پھر بھی جاتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا اس کے دین میں کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ مکی دور میں کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ملتا. قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، کیا تم نے کبھی اس کو جھوٹ کا الزام دیا، یعنی کبھی اس پر کوئی جھوٹ ثابت ہوا؟ قبل ان يقول ما قال، اس سے پہلے کہ وہ کہتا جو اس نے کہا، یہ نبوت کے دعوے سے پہلے. قلت لا. قال فهل يغدر، کیا وعدہ بھی توڑتا ہے؟ قلت لا، نہیں توڑتا. ونحن منه في مدة، اور ہم اس کے ساتھ ایک ایسے عہد میں اب پروئے ہوئے ہیں، لا ندری ما هو فاعل فيها، ہمیں نہیں پتا کہ اب وہ کیا کرتا ہے. کون سا عہد مراد ہے؟ صلح حدیبیہ، کہ اب ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، پہلے تو اس نے کبھی وعدہ شکنی نہیں کی. قال ولم، اور نہ تمکنی، تو نے مہلت دی مجھ کو، یا تم نے موقع دیا مجھ کو، کلمتن، ایک کلمے کا، ادخل فیہا شیئن، کہ میں اس میں کوئی اور چیز داخل کروں، غیر حاضل کلمت، سوائے اس کلمے کے. اور کون سا کلمہ ہے جو اس نے کہا تھا؟ لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، بس یہ ایک بات میں نے کہی، ورنہ لا سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. قال فہل قاتلتموہ، کیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فکیف کان قتالکم ایہہ، تو تمہاری اس سے جنگ کیسے ہوتی تھی، یعنی جنگ میں تمہارا اس کے ساتھ کیسا رہا؟ قلت، میں نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، کہ جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈولوں کی طرح رہی. سجال سجل کی جمع ہے، سجل بھرا ہوا ڈول. ڈول وہ ہوتا ہے جب کنویں سے پانی نکالنا ہوتا ہے تو اس میں جو برتن پھینکا جاتا ہے اس کو ڈول کہتے ہیں. تو سجل کی جمع ہے سجال، ڈول. جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈولوں کی طرح ہے، یعنی کبھی ڈول ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے اور کبھی اس کے ہاتھ آ جاتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے اصل میں، کہ جیسے کنویں پہ بہت سے لوگ پانی بھرنے کو کھڑے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ڈول اس کے ہاتھ آ جائے، کہ وہ پانی بھر لے، اس کو فائدہ ہو جائے. اور پانی بھرنا کیا ہے؟ دراصل فائدہ اٹھانا. اب آپ دیکھیں کہ جنگ کا ڈول کبھی ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے، ذرا لفظ پہ غور کریں، ینال منا، وہ لے لیتا ہے ہم سے ڈول، یعنی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. وننال منہ، اور کبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے. اشارہ ہے بدر اور احد کی طرف. جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ڈول تھا، احد میں ڈول ان کے ہاتھ چلا گیا. قال ماذا یأمرکم، کیا تعلیم دیتا ہے تم کو؟ قلت، میں نے کہا، وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی ایک کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. یعنی دین باپ دادا کا دین نہیں ہوتا. ویأمرنا بالصلاۃ، نماز کا حکم دیتا ہے، والصدق، سچائی کا، والعفاف، پاکیزگی کا. عفاف ہوتا ہے حرام چیزوں سے بچنا اور ایسی چیزوں سے بچنا جو اچھے اخلاق میں مانے ہوں، یعنی بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدتمیزی سے بچنا. عفاف کا مطلب صرف زنا سے پرہیز نہیں، بلکہ بد اخلاقی اور بدتمیزی اور مختلف طرح کے جو برے کردار ہیں ان سے بھی بچنا. وصلتی، اور صلہ رحمی. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا. احسان ایک لفظ میں آپ صلہ رحمی کا معنی یوں سمجھ سکتے ہیں. فقال للترجمان، تو اس نے ترجمان کو کہا، قل لہ سألتک عن نسبہ، میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ بڑا صاحب نسب ہے. فکذالک الرسل، رسول ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی رسول اپنے معاشرے کے اچھے خاندانوں میں بھیجے جاتے ہیں. وسألتک هل قال احد منکم ھذا القول، کہ کیا تم میں سے کسی اور شخص نے اس سے پہلے ایسا کوئی دعویٰ کیا؟ تو تم نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی اس سے پہلے تمہارے قوم کے اندر ایسا دعویٰ کرتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے سے پہلوں کی پیروی کر رہا ہے، یعنی ان کی نقالی کر رہا ہے.
اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہے، تو تم نے کہا نہیں. اگر تم کہتے کہ ہاں ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے باپ کی بادشاہت کی وراثت چاہتا ہے، یعنی وہ بادشاہت اپنے لیے پسند کر رہا ہے، یعنی بادشاہ بننا چاہتا ہے اور طریقہ نہیں ملا تو نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر میں نے پوچھا کہ تم اس کو جھوٹ کا الزام دیتے ہو کبھی، تم نے کہا نہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے سوال جو ہے کتنا زبردست معیار ہے نبوت کو جاننے کا. تو بات یہ ہے، جب بھی کبھی آپ میں سے جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں سنا ہو کچھ مجھ سے، تو اس میں ہمیشہ میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ ایمان کے لیے معرفت سب سے پہلی چیز ہے. معرفت کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، اور علم کچھ سوالوں پہ مبنی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے سوال بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. اور امام بخاری اپنی اس کتاب الوحی میں دراصل اس حدیث کو لائے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ایک غیر مسلم کس طرح کے سوال کر سکتا ہے ایک شخص کی نبوت کو جاننے کے لیے. اور یہ سوال صرف ہرقل کے سوال نہیں ہیں، یہ بطور مثال ہیں ہر دور میں آپ کی صداقت کی پہچان کے طور پر کہ آپ کو سچا نبی مانا جائے. اگلا کیا کرائیٹیریا اس کا، کیا سوال کرتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا اپر کلاس اس کی پیروکار ہے یا ضعیف لوگ، تو تم نے کہا کہ ضعفاء. تو بات یہ ہے کہ رسولوں کے پیروکار عموماً کمزور لوگ ہوتے ہیں، یعنی رسولوں پر ایمان لانے میں ایسے ہی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. مراد یہ ہے جن کے پاس مال و دولت اور دنیا کی بہت نعمتیں ہوتی ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں، وہ اپنے مفادات کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کو قربان نہیں کر سکتے، اس لیے وہ عموماً پیچھے رہ جاتے ہیں. جب میں نے پوچھا تم سے کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، فذکرت انہم یزیدون، تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، اور ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو پھر استقامت دیتا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ یتم، یہاں تک کہ یہ معاملہ مکمل ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی حتیٰ یتم کا معنی یہاں تک کہ فتح ہو جائے. جب تک وہ ایک ڈسائسو پوزیشن پہ نہیں پہنچ جاتا، ایک فیصلہ کن حالت میں نہیں پہنچ جاتا، ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے ماننے والے یا اس کے جاننے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ، پھر میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص دین میں آ کر پھر اس کو برا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور یہی ایمان کی حالت ہوتی. ایمان اسی چیز کا نام ہے، اور اصل سچا ایمان یہی ہے کہ جب وہ دل میں گھل مل جاتا ہے، دل میں اتر جاتا. تو خالطو کا لفظ ہے خلط ملت. خلط ملت ایسے ہی ہے جیسے آپ آٹے میں پانی ڈال کے اس کو خلط ملت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر مل جل جاتا ہے. یعنی ایمان دل کے اندر اتر کر اس کے اندر رچ بس جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے، حین تخالط بشاشتہ، یعنی ایمان تو ایک لفظ ہے نا، یہ ایک تصور ہے، لیکن اس کی جو بشاشت ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ دلوں میں مل جل جاتی ہے. بشاشت کا لفظ ہے، بشاشت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مراد ہے یہاں ایمان کی روشنی، ایمان کا نور، ایمان کی مٹھاس، ایمان کے اثرات جب وہ دل میں اترتے ہیں، دل کھل جاتا ہے اس کے لیے، تو پھر انسان اس کیفیت کو دل سے دور نہیں کرنا چاہتا، پھر انسان کفر کی طرف کبھی پلٹنا نہیں چاہتا. اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے، تو نے کہا نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ عہد نہیں توڑتے. اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے، تم نے کہا کہ وہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے، نماز اور سچائی کا حکم دیتا ہے، اور پاکیزہ رہنے کا حکم دیتا ہے. یہ ہے ایک نبوت کی تعلیم کا خلاصہ کہ نبوت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کیا دیا جائے، لوگوں کو کیا بنایا جائے، لوگوں میں کیا ڈالا جائے. اور جو یہ چیزیں اختیار کر لیتا ہے گویا کہ وہ اس نبوت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے. صرف ایک اللہ اور کوئی نہیں، اسی کی عبادت، کسی اور کی نہیں. اور عبادت میں سب سے پہلا مظہر نماز، پھر سچائی زبان پر،
عفاف کردار میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ایمان جو دل میں، اور اس کی تفسیر ہے پھر یعنی توحید کا سبق، صلاۃ عمل میں، صدق زبان پر، عفاف کردار میں. ایک انسان کو مکمل مسلمان بناتی ہیں یہ چیزیں. اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو بھی ادھورا ہے اس کا ایمان. نماز بھی پڑھتا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا. آپ نے پڑھا نا، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. سچ بھی بولتا ہے لیکن بڑا ہی بد اخلاق ہے، عفاف کوئی نہیں اس کے اندر، مروت نہیں ہے اس کے اندر، کسی کا دل جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، بد زبان ہے، بد کردار ہے، دوسروں کو ایذا رسانی کرتا ہے، تو بھی اس نے نبوت کے سبق کو حاصل ہی نہیں کیا. یہ ایک بہترین بندے کی تصویر کشی کر دی گئی کہ یہ ہوتا ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے ایمان لانے والا. کہا کہ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو تو کیا ہوگا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں، یعنی ملک شام، اس جگہ کا وہ جلد ہی مالک ہو جائے گا. یعنی یہ دین پھر وہیں نہیں رہے گا، یہ پھیل جائے گا اور یہ سارے علاقے وہ فتح کر لے گا. کیوں؟ محبت فاتح عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت اور جس سوز اور جس پیغام کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کی، پھر وہ اس کی صلاحیت رکھتی تھی. جو کردار آپ نے پیش کیا، جو لوگ آپ تیار کرنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں، ان کے دل کے اندر، ان کی زبان پر، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، ایسے لوگوں کا پھر حق ہے کہ وہ پوری دنیا پہ چھا جائیں. آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان سمٹ کیوں گئے ہیں اور اپنے ہی ملکوں میں کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ اپنے ملکوں میں بھی جینے کا حق نہیں رہا، اس لیے کہ ہمارا اخلاق اور کردار ہی یہ نہیں رہا. ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن جو کچھ آپ لائے اس کی بنیادی تعلیم کو بھی چھو کر نہیں گئے. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں جانتا تھا کہ وہ ایک دن نکلے گا، یعنی مجھے اس نبی کے آنے کا انتظار تھا. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. اس کا خیال تھا بنی اسرائیل میں سے ہوگا. آپ کو معلوم ہے نا، اہل کتاب پہلا پارہ آپ پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کا نام لے کر دعائیں مانگتے تھے اور یہ دھمکیاں دیتے تھے مشرکین کو کہ ایک نبی آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے اپنا بدلہ لیں گے. لیکن جب آیا تو کفر کر بیٹھے. اور کفر کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، وہ نبی عربوں میں کیوں آ گیا. تو یہ ایک عام خیال تھا اہل کتاب کا کہ وہ نبی بنی اسرائیل ہی میں سے ہوگا. لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں آیا تو اس ضد نے ان کو ایمان سے روک دیا. تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا، یا میرا نہیں خیال تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. لیکن بہرحال فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، اگر میں یہ جانتا کہ میں واقعی اس تک پہنچ جاؤں گا. اخلص الیہ یعنی خالص سے ہے نا، یعنی خالصتاً پہنچ جاؤں گا، واقعی پہنچ جاؤں گا، بچ کے پہنچ جاؤں گا، کوئی مجھے مار نہیں ڈالے گا. لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں اس تک پہنچنے میں ہر تکلیف اٹھا لیتا، میں اس تک ضرور پہنچتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر مجھے اس کے پاس رہنے کی سعادت ملتی، میں اس کے پاس ہوتا. کس شوق کا اظہار کرتا ہے، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، میں اس کے پاؤں دھوتا. اور یہ اس کی صرف تمنا نہیں تھی، وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، وہ حقیقتاً آپ کے ساتھ ایسی ہی محبت رکھتے تھے کہ آپ کے وضو کے پانی پہ جھپٹتے تھے. اور ابو سفیان ایک اور موقع پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، جیسے یہ ہرقل کا دربار دیکھا، ان کا لقب قیصر ہوتا تھا نا، تو میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو محبت، جو احترام اور جو ادب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا، وہ کسی کو نہیں دیکھا. اور یہی ہے حقیقی ایمان. ایمان دلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں. جو دین لوگوں کو بانٹ دے، جو دین محبت کرنا نہ سکھائے، جس دین میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت نہ ہو، ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو، وہ دین دین نہیں. تو یہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی پیروی، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا میں آپ کے ہاتھ دھوتا. پاؤں کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کہ پیروی کی طرف اشارہ ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا، آپ سے محبت کا اظہار کرتا، آپ کی بات مانتا، آپ کے آگے جھک جاتا.
ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بہ بھیجا تھا اس کو دہیتن دہیہ کلبی کے ہاتھ. یہ 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو بھیجا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 کے قریب خطوط مختلف علاقوں میں اور مختلف لوگوں کو دیے تھے، لکھ کے بھیجے تھے. تو اس میں 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو حضرت دہیہ کلبی کے ہاتھ خط دے کر بھیجا گیا تھا. بصرہ جو ہے یہ شام کے جنوبی علاقے میں ہے، شام کے جنوب میں حوران کے قریب. فدفعہ الی ہرقل، تو عظیم بصرہ نے کیا کیا؟ حاکم بصرہ نے یہ خط کس کو دے دیا؟ ہرقل کو دے دیا. یہ ذرا سمجھیں گے تو پھر آگے بات سمجھ آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ہرقل کو نہیں بھیجا، کس کو بھیجا ہے؟ عظیم بصرہ کو. اس نے کیا کیا؟ آگے ہرقل کو بھیج دیا. کس لیے بھیجا؟ کہ اصل میں وہ خط ہرقل کے نام تھا، لیکن ڈائریکٹ نہیں بھیجا، کسی اور کے ذریعے بھجوایا. عظیم بصرہ اسی وقت وہ خط پہنچاتا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے. کیا ہے خط کی عبارت؟ اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل. محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے، عظیم الروم، جو رومیوں کا بڑا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اس کو صرف ہرقل نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور جو آپ کا اخلاق اور جو آپ کا انداز ہے اس پہ غور کیجیے. کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ اپنے نام کے ساتھ تو آپ نے نہیں لکھا عظیم عرب یا کچھ اور، نہیں. اپنے نام کے ساتھ کتنی عاجزی ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، و رسولہ، اور اس کا رسول. یعنی آپ نے اپنی پہچان ان 2 چیزوں سے کرائی. اور یہی دراصل آپ کا مقام ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے رسول بھی ہیں. اور ہرقل کو جب خطاب کرتے ہیں تو جو اس کا ٹائٹل تھا اس کو اسی طرح لکھتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً جب دین کا شوق چڑھتا ہے تو ہم ہر عزت والے کو ذلیل کر دینا چاہتے ہیں اور بے عزت کر دیتے ہیں، جبکہ تبلیغ کا تقاضا اور حکمت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے جنہیں عزت دی ان کو ان کے مطابق ہی خطاب کیا جائے. جیسے ہمارے ہاں ہز میجسٹی یا اس قسم کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، یا عربی میں فخامت الرئیس وغیرہ، تو ان الفاظ کو استعمال کرنا غیر اسلامی نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں شرک کی بو آتی، پھر نہ استعمال کیے جائے. چونکہ وہ ہرقل جو تھا اس کا ٹائٹل عظیم الروم تھا، اس لیے آپ نے اس کو عظیم الروم کے نام سے پکارا. سلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں لکھا. یہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب کسی کافر کو خط لکھا جائے یا کسی کافر کو خطاب کیا جائے تو وہ مخصوص الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم. لیکن کیا کیا جائے پھر، سلام کیسے کیا جائے؟ تو خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا سلام علی من اتبع الہدی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ الفاظ کسی مسلمان کے لیے نہیں لکھتے. میری ایک شاگرد نے مجھے خط لکھا اور اس میں یہی الفاظ لکھے. تو سلام علی من اتبع الہدی کا لفظ غیر مسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر اس شرط کے ساتھ کہ تم ہدایت کی پیروی کرو. یعنی اگر ہدایت کی پیروی کرو گے تو سلامت رہو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تم خود اپنی بربادی کے ذمہ دار ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ خط لکھنے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا نا، کہ خطاب کیسے کرنا ہے، پھر دعائیہ کلمات کیسے کہنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا مقصد کیسے بیان کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لمبی چوڑی تعریف و ثنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر ہوتی، ڈائریکٹ ہوتی، ٹو دا پوائنٹ ہوتی، بڑی جامع ہوتی، بڑا اس میں وقار ہوتا، وہ وقار نظر آتا ہے. اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف، یعنی اسلام کے کلمے کی طرف بلاتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلم، اسلام قبول کر لو. اور یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے اپنے اندر یقین ہو کہ یہی درست چیز ہے. ورنہ ہم تو کسی سے یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ اپنے مسلمان ہونے پہ ہی فخر نہیں، اپنے مسلمان ہونے پر ہی اعتماد نہیں. تسلم، کتنا اعتماد ہے ان الفاظ میں. 2 لفظ ہیں، اسلم تسلم. اسلام قبول کر لو، سلامت ہو جاؤ گے، سلامت رہ جاؤ گے. تو گویا اس میں اسلام کا معنی بھی بتایا، سلامتی، پیس، امن. پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے دگنا اجر دے گا. کتنی ہمت افزائی ہے، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا. کس کا؟ ایک تم مسلمان ہوگے تو تمہارے مسلمان ہونے کا
اور اس لیے بھی کہ اہل کتاب میں سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر مشرک مسلمان ہوتا تو گہرا ثواب, اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی مسلمان ہو تو دگنا اجر. شوق دلایا گیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی حکمت کیا بتائی؟ بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو, نفرت نہ دلایا کرو. لیکن ہم محبتوں کے پیغام دینے کی بجائے نفرتوں کے پیغام دیتے ہیں, منفی انداز میں تبلیغ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ بھی پھر مثبت کی بجائے منفی ہوتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتَ, ہاں اگر تم منہ موڑتے ہو, فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ, تو تمہاری رعایا کا بھی گناہ تم پر ہوگا. اب اس کو خبردار بھی کیا. یہ ہے ایک اعتدال کہ ایسی بھی خوشخبریاں نہ سناؤ کہ وہ شخص بالکل حق کو قبول کرے بھی نہ, کہ کچھ بھی بگڑے گا نہیں, اس کو ساتھ یہ بھی احساس دلاؤ کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اریسیین اریسی کی جمع ہے. اریسی کا لفظی معنی کاشتکار ہوتا ہے, کیونکہ اس علاقے کا اہم پیشہ کاشتکاری تھا. زیادہ تر لوگ اس چیز میں مصروف تھے, کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں انڈسٹری وغیرہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی تھی. تو مراد اس سے اس کی رعایا ہے, یعنی تمہارے لوگوں کے کفر کا بھی الزام تم پر ہوگا, پھر ان کا بوجھ بھی تم کو اٹھانا ہوگا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا رہنما ہو, لیڈر ہو, اور غلط کام کرے, اور اس کے پیچھے جتنے لوگ غلط کام کرے تو وہ اکیلا نہیں اپنے گناہ بھگتنے کو ہوگا, اپنے پیچھے والوں کا بھی. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو اچھا رستہ دکھاتا ہے اور لوگ اس اچھے رستے پہ چل پڑتے ہیں تو اس کو اجر صرف اپنی اچھائی کا نہیں ملے گا, لوگوں کی اچھائی کا بھی ملے گا. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ, اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کہ آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت پھر کوٹ کی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو ہدایت دینے کی غرض سے قرآن پاک دیا جا سکتا ہے. اگر یہ ڈر ہو, جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن نہ لے جاؤ, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر تو یہ کہا گیا اور اب ہم کس طرح ان کو بتائیں, اگر ہم ان کو اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو قرآن پاک ان کو دیں یا نہ دیں. تو اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ شخص قرآن کا احترام کرے گا, یعنی قیاس یا گمان غالب ہو, حقیقت تو نہیں پتا کیا کرے گا وہ, جیسے ایک اور نے کسرا نے پھاڑ کے خط پھینک دیا تھا, لیکن گمان غالب ہو کہ وہ نقصان نہیں دے گا قرآن پاک کو, تو ایسے شخص کو قرآن دیا جا سکتا ہے سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. لیکن خالی عربک ٹیکسٹ نہ دیں, کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے عربی کو, چونکہ الگ ٹرانسلیشن نہیں چھپتی, اس لیے دونوں کمبائن اگر کوئی چیز ہے تو دی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اختلاف سے بات نہ شروع کی جائے, ان نکات پر پہلے بات کی جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہیں. اور وہ کیا ہے کہ تمہارا بھی دین یہی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. خاص طور پر یہ بات قابل ذکر ہے. عبادت کا بھی مفہوم سمجھ ہے, شرک بھی معلوم ہے. ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کے رب نہ بنائیں. آپ کو یاد ہے عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قرآن ہمیں ایک الزام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے میں سے بعض کو رب بنا رکھا ہے, تو ہم تو کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں سمجھتے, تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے بڑوں کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اللہ تعالیٰ کی بات کو دی جانی چاہیے, یا بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کر؟ کیا تمہارے جو علماء اور فقہا ہیں جس چیز کو وہ حلال یا حرام کر دیتے تم اسی کو نہیں لے لیتے؟ ایسا تو ہم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے. اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہے؟ اس کو رب بنا رہا ہے, کیونکہ رب ہی کا حق ہے کہ وہ قانون دے, وہ طریقہ زندگی بتائے. اور خاص طور پر ان معاملات میں جہاں واضح ایک حکم آ جائے, نص موجود ہو. ہاں اگر نص موجود نہیں تو کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو آپ ایک کی رائے لے لیں یا دوسرے کی, لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موجود ہو تو پھر ان کو چھوڑ کر, یا قرآن کا ایک واضح حکم موجود ہو پھر اس کو چھوڑ کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے جی میرے والد کا طریقہ یہ تھا اس لیے میں اس کو لے رہا ہوں. پھر آپ نے کس کو رب بنا لیا؟ والد کو رب بنا لیا, یا معاشرہ, یا کسی بھی اور کو. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑے, یہ بات نہ مانے, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو آپ کہو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. قال ابو سفیان کہتے فلما قال ما قال, کہ جب اس نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ چکا. یعنی یہ خط اس نے کب پڑھا؟ ابو سفیان کی موجودگی میں پڑھا. یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر ابو سفیان پہنچا ہوا
ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو پہنچ جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ بہت شور مچا، بڑی آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال دیے گئے. پھر ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہوا، یعنی لوگوں نے ری ایکشن کیا ہوگا جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکالا گیا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا تو بڑا رتبہ ہو گیا. یہ ابو کبشہ کون ہے؟ اس کی دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے، یعنی جس خاتون سے دودھ پیا تھا اس کے شوہر، رضائی باپ. دوسرا یہ کہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کو حقیر کرنا ہوتا، کسی کو ذلیل کرنا ہوتا، تو اس کے کسی ایسے دادا کا ذکر کرتے جو مشہور نہیں ہوتا تھا کہ فلاں کا بیٹا. تو مراد اس کی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا مرتبہ ہو گیا، اس سے بڑی اہمیت ہو گئی. انہو یخافہ ملک بن الاسفر، بن الاسفر کا بادشاہ حضور سے ڈر رہا ہے. یعنی اس نے دیکھا کہ ہرقل خوف زدہ ہو گیا، اس کا رنگ فک ہو گیا خط پڑھ کے. اور اس سے پہلے وہ ابو سفیان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچی بات کر رہے ہو تو وہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا. تو ہرقل جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب اس کا شکل بدلی ہوئی دیکھی اور اس کے اوپر ابو سفیان نے کچھ اور ہی حالت دیکھی، تو ابو سفیان خود ہل گیا اندر سے. کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ جس کے ساتھ ہم عداوت کرتے اور جس پہ ہم جنگ مسلط کیے ہوئے اور دشمنی کر رہے ہیں، اس کی تو بات یہاں تک پہنچ گئی. اور یہ بن الاسفر نصارہ عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ روم بن ایس، روم وہی جو رومی ہے اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، روم بن ایس نے، عین سے ایس، حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا، یعنی بلیکس میں سے کسی سے نکاح کیا. تو اس کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کا رنگ یلوش تھا، یعنی نہ وہ بالکل سفید تھے، رومی سفید ہوتے ہیں نا، اور نہ وہ بالکل بلیک تھے، ان دونوں کے درمیان کا کلر تھا. تو بن الاسفر ان کو کہا جاتا ہے، وہ زرد لوگ. اشارہ ہے رومیوں کی طرف. فما زلت موقنا، ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے پھر یقین ہو گیا کہ انہ سیظہر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، اب یہ ان کا پیغام دبے گا نہیں. حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، اور یہ یقین میرا غالب رہا یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا. ابو سفیان کب مسلمان ہوا تھا؟ فتح مکہ پر. وکان ابن الناطور، اب یہ زہری کہتے ہیں راوی، یعنی یہ بات یہاں اب ذرا ختم ہوگی، اب تھوڑی سی بات کو اور سمجھیں. اور ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل کا ساتھی تھا. صاحب و ایلیا، صاحب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حاکم اور ایک ساتھی. ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا ساتھی. ایک اور روایت میں اس کو ابن الناظور بھی پڑھا گیا ہے زوئے کے ساتھ. یہ کون تھا؟ اسقفن، اسقف تھا. اسقف کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو، بہت بڑا پادری. علی نصارى الشام، شام کے عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا. یحدثو، وہ بیان کرتا تھا کہ انہ ہرقل حین قدم ایلیا، ہرقل جب ایک مرتبہ بیت المقدس آیا، اصبح یوما خبیث النفس. اب یہ پچھلی روایت ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے، اب یہ ایک اور بات سے اسی چیز کو واضح کیا جائے گا. ایک اور قصہ آ رہا ہے جس سے پچھلی بات کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ابن الناطور کا بیان ہے، یہ ابن الناطور سے روایت ہے. وہ ہرقل کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ بیت المقدس آیا تو صبح جب اٹھا تو بڑا ہی پریشان تھا. تو اس نے اپنے بعض اہل مشورہ سے کہا، بطارقہ بطریق کی جمع ہے، بطریق، اور بطریق کہتے ہیں حکومت کے خاص آدمی، بادشاہ کے مشورے والے لوگ. قد استنکرنا ہے اتک، کہ ہم تیری شکل بدلی ہوئی دیکھتے ہیں. استنکر رہے ہیں انکار کرنا، ہمیں تیری صورت سے انکار ہے، یعنی تو اپنی اصل حالت میں نظر نہیں آتا، تجھ میں کوئی فرق ہے. قال ابن الناطور، ابن ناطور ہی کہتا ہے، وکان ہرقل حذا، کہ ہرقل جو تھا وہ نجومی تھا. دیکھیں کہ یہ علم نجوم اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، یہ نہیں کہ وہ 100% سچائی پر مبنی ہے. اندازے ہیں لوگوں کے، ایک علم ہے اپنی جگہ، ہمیں اس علم کے حاصل کرنے سے روکا گیا، ہمارے لیے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا. جیسے کہانت کے بارے میں آپ جانتے کہ اگر اس میں 5% سچی بات ہے تو 95% جھوٹ ہوگا، لیکن 5% سچائی سے وہ کچھ اندازے قیافے لگا لیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علم نجوم 100% جھوٹ ہے یا غلط ہے، نہیں، وہ ایک علم ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے، کیونکہ انسان تجسس پسند ہے نا، وہ وقت سے پہلے چیزوں کو جان لینا چاہتا ہے، وہ غیب کے پیچھے جھانکنا چاہتا ہے. اور اس علم کو رکھ کے، اس کو وجود میں لا کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزما لیا. جیسے وہ پہلے ہی پارے میں وہ بابل کے شہر میں ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے، وہ سحر سکھاتے تھے لیکن روکا گیا کہ نہیں، مت سیکھو.
علم ہے لیکن نہ سیکھو، کچھ اور سیکھو. کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ ایسی چیزیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی. اگر ہم کو یہ پتا ہو کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اس کی مثال ایسی جیسے مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور کہاں ہے، پتا ہے نا، جانتے ہیں نا ہم، اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ لاہور جہاز پہ بھی جا سکتے، بس پہ بھی جا سکتے، گاڑی پہ بھی جا سکتے. ہمارا وہاں کام بھی ہے، ہمیں وہاں جانے کی خواہش بھی بہت ہے، شوق بھی ہے بڑا. اس سارے علم کے باوجود ہمیں کیا چاہیے کرنا؟ کوشش. کیا یہ جان لینے سے کہ لاہور کہاں ہے، کیسے جا سکتے ہیں، کتنے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، اگر یہ ساری باتیں ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو کوشش کے بغیر ہم وہاں پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا، ہماری قسمت میں، ہمارے مستقبل کے بارے میں جو کچھ لکھا، اس کو جان بوجھ کے ہم کو نہیں بتایا. ورنہ قرآن اترا تھا تو ہر شخص کو اس کی تقدیر بھی لکھ کے دے دی جاتی کہ یہ کرو گے تم ساری زندگی. لیکن وہ چھپا اس لیے دیا کہ انسان اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے. اس لیے نہیں چھپایا، یا اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے جی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے، اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں، یہ بیکار کی بحثیں ہیں. ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کوشش کریں. اور علم نجوم اور پامسٹری اور ان چیزوں سے، ان کا وجود ہوتے ہوئے ہمیں ان سے روکا گیا کہ اس کے پیچھے مت پڑو. ان تمناؤں اور آرزوؤں اور خیالی پلاؤں اور امیجنیشن کو دیکھتے دیکھتے بیکاری کے اندر مت چلے جاؤ، کچھ محنت کرو. ایک چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے نا. مثلاً آپ کی انگوٹھی گم ہو گئی تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آخر پا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پڑی ہے تو آپ سیدھا جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. کوشش ختم ہو گئی نا. دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا کہ ہم کوشش کریں، اور اس کے لیے مختلف امتحان. اب بعض اوقات ایک چیز چھپا دیتے ہیں، اور مثلاً آپ بچوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، ایک چیز لے کے دو ہاتھوں میں سے، پھر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بتاؤ کس میں ہے. وہ گیس کرتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ کھولتا ہے. اگر وہ سامنے ہی رکھا ہو تو بچہ آئے گا، اٹھا لے گا اس کی ساری ایکٹیویٹی، اور اس کی ذہانت کا آپ نے تو اندازہ نہیں لگایا کہ کیا ہے. اسی طرح اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ فیوچر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے اور ہم وہاں تک پہنچ جائے، تو زندگی کے سارا لطف اور کوشش اور جد و جہد اور وہ امتحان اور وہ ایکسائٹمنٹ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے. تو ہمارے فائدے کے لیے ہم سے وہ چیزیں چھپائی گئی. بہرحال ہرقل جو تھا نجومی تھا، ستاروں میں دیکھ کر کچھ اندازے لگایا کرتا تھا. جب انہوں نے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر کی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا. تو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا. یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ عرب بھی کرتے ہیں. تو ان کی کچھ فکر نہ کر، میسج بھیجو اپنے سارے گورنرز کو، ہر شہر میں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دو. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب تو یہودی بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں ہے کہ ان کے اوپر غضبناک ہوا. اور تاریخ ساری دیکھے آپ، وقتاً فوقتاً قوت کے باوجود، مالدار ترین ہونے کے باوجود جس طرح ان پہ ظلم و ستم ٹوٹے، یہ قرآن کی اسی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے. وَاكْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ. لوگ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اُتِيَ ہرقل برجل، ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لے آئے جس کو غسان کے بادشاہ، جس کا نام حارث بن ابی شمر تھا، اس نے بھجوایا تھا. تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرنے لگا. جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو، اس کا تو ختنہ نہیں ہوا ہوا. انہوں نے جا کے دیکھا تو ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہوا ہے. اور ہرقل نے اس سے پوچھا کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ختنہ کرتے ہیں. تب ہرقل نے کہا یہی شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں، جس کا آثار وہ ستاروں میں دیکھ رہا تھا. یعنی یہودیوں میں نہیں کوئی چیز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئیں گے. پھر ہرقل نے کیا کیا، اپنے ایک دوست کتب ہرقل الی صاحب لہ، یہ دوست کون تھا؟ اس کا نام زغاتر ہے، ضاد غین الف تو رے، زغاتر. اس کو رومیہ میں لکھا، شہر ایک ہے، اس میں خط لکھا، اور وہ علم میں ہرقل کے برابر کا شخص تھا. اور ہرقل خود ہمس گیا. ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست زغاتر کا خط اس کو پہنچ گیا. یعنی جو پریشانی ہرقل کو ہو رہی تھی، اب وہ سارے جو علامات تھی وہ واضح طور پہ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، تو اس نے مشورہ کیا کس سے؟ اپنے جیسے ایک شخص سے جس کا نام زغاتر تھا. اور اس نے بھی کیا رائے دی اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں. یعنی اس کی اور زغاتر کی رائے بھی ایک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اب اس کو اور فکر پڑی
یعنی ہر طرف سے اس نے تصدیق کر لی، معرفت حاصل کر لی. آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے ہمس والے ایک محل میں آنے کی اجازت دی. اب ہرقل ایک دفعہ تو پہلے روم کے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اب ہرقل نے پھر بلایا ان کو. پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا، خط سن کے شور ہنگامہ، پھر بلاتا ہے. جب آ گئے تو دروازے بند کر دیے اور خود اوپر سے نیچے آیا. دسکرہ کا مطلب ہے محل. اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پہ قائم رہنا چاہتے ہو؟ روم کے لوگوں، ایک اب وقت ایسا آن پڑا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. کیا تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو، ہدایت پاؤ اور یہ بادشاہت بھی تمہاری ملی رہے تم کو؟ انہوں نے ظاہر کہا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو کیا کرو، عرب کے اس پیغمبر سے بیعت کر لو. فَتَبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے، لیکن سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے، نفرت سے بھاگے کہ ہم نہیں یہ مان سکتے. دیکھا تو وہ بند ہے. جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے اتنی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو واپس لاؤ. جب وہ واپس آئے تو بات بدل دی اپنی. کیا کہا، میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے سچے ہو. اور یہ بات سن کے سارے لوگ اس کے آگے سجدے میں پڑ گئے، اس سے راضی ہو گئے. اور یہ تھا ہرقل کا آخری انجام کہ وہ اسلام پر نہیں کفر پر ہی مرا. جب ہرقل کا ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کو معرفت ہو گئی، پہچان گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث آخری ایمان کا سوال اٹھتا ہے یہاں کہ ایمان کیا ہے. امام بخاری اس کے فوراً بعد کتاب الایمان لے آتے ہیں. آپ نے ایک بات پڑھی ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہے. امام بخاری نے اسی پیٹرن پر ایک باب دوسرے سے ریلیٹ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب جب ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے تو پھر ایمان کی باتیں پڑھیں گے کہ ایمان ہے کیا کچھ، اور اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے اور کتنا ہے. ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یا اس سارے قصے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان کے لیے معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے، ایمان کن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک اسلام کا اصل نقشہ کیا ہے. اور پھر ہرقل کا کردار اس میں واضح کیا گیا کہ کس کس طریقے سے اس نے کہیں سے خط لکھا، کوئی علم نجوم سے دیکھا، کچھ اور چیزوں سے حقیقت جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کا چونکہ یہ سب کچھ اپنے دنیاوی مفاد کو بچانے کی خاطر تھا، پہچاننے کے باوجود ایمان نصیب نہ ہوا، لہذا اس کو ایمان نہیں کہیں گے. اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی کہتا ہے لیکن نبی مانتا نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. سوال ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ مصیبت کے وہ بخاری پڑھتے تھے تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ سوال کا مفہوم یہ ہے، لمبا سا سوال ہے. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. قرآن تو پڑھا ہی جاتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان غم کے وقت، دکھ کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر میں زبانی ذکر بھی، قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے. اور یہ وعدہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دلوں پہ تسکین اترتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی پڑھا جا سکتا اور کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا کہ میری احادیث پڑھو تو تمہیں تسکین ملے گی. یہ لوگوں کا خود اپنا ایک اجتہاد تھا، لوگوں کا ایک استنباط تھا، لوگوں کا ایک مشاہدہ تھا، تجربہ تھا کہ جس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نام آتا تھا، درود شریف آتا تھا، اور ساتھ علم بھی. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اگر وہ اپنے لیے خود دعا نہیں بھی کر سکتا تو ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کرتی. ایک طرف درود شریف ہے، دوسری طرف علم ہے. ان دو چیزوں کو کمبائن کر کے جب ایک کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر وہ جو خاص رحمت آتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اس سے یہ نہیں خدا نخواستہ مطلب کہ قرآن کی اہمیت کم ہو گئی ہے. قرآن کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن صرف قرآن پڑھ کر دین سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے نہ دیکھیں. اور ساتھ رہ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی احادیث اور آپ کی سیرت اور آپ کے حالات جانیں. یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور وہ گھر لوٹے تو آپ نے یہ قصہ حضرت خدیجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ فرشتے نے جس طرح آپ کو بھینچا تھا، اور اتنا بھینچا تھا کہ یوں سمجھے کہ جیسے دم نکلنے لگا ہو، تو اس کیفیت کو آپ بہت دیر تک محسوس کرتے رہے، اس بوجھ کو، اس بھینچنے کو، کہ جس کے بعد آپ
جو اس کا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. اور یہ کوئی بھی شخص ایسا کہہ سکتا ہے جسے اس قسم کی مشقت سے گزرنا پڑے. اور دوسری بات یہ کہ خود فرشتے کے وجود کی ہیبت اتنی تھی اور زندگی میں ایک بالکل انوکھا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو تصور بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو تصور میں بھی نہ لاتے ہوں اور وہ آپ سے پیش آ جائے تو طبعی طور پر نیچرلی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. وہی بند رہنے سے کیا مراد ہے؟ وہی بند رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب فرشتہ آیا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی. اس میں روایات مختلف ہیں کہ وہ عرصہ کتنا تھا، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ 40 دن کا تھا. اور اس کے بعد دوبارہ وحی آئی جس میں یا ایھا المدثر کے الفاظ آتے ہیں. اور وحی کے گرم ہونے سے کیا مراد ہے؟ گرم ہونے سے مراد یہ کہ اس کے بعد پھر وحی کبھی رکی نہیں، مسلسل آتی رہی، ٹھنڈی نہیں پڑی. یعنی پہلی مرتبہ آ کے ٹھنڈی پڑ گئی، بند ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب شروع ہوئی تو پھر وہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جبکہ قرآن پاک مکمل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی. اس کے بعد سورت مدثر نازل ہوئی، جبکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ زملونی کی مناسبت سے تو سورت مزمل نازل ہونی چاہیے تھی، مدثر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ مزمل اور مدثر تقریباً ہم معنی ہے. مدثر کا معنی بھی ہے کپڑا لپیٹنے والے. یہ صرف زملونی سے یا ایھا المزمل لفظی مشابہت ضرور ہے، لیکن اس کا لازمی تقاضا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ سورۃ المدثر ہی نازل ہوئی. حدیث 3 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبوب کیا گیا اکیلا رہنا غار حرا میں، اور عبادت کرتے تھے عدد والی راتوں کو. اس میں عدد والی راتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی گنتی کے دن آپ نے عبادت کی، کئی سال نہیں کی. یعنی غار حرا میں 1 مہینہ بھر رہے ہوں گے یا 40 دن رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ 40 سال ہی آپ غار حرا جاتے رہے، یہ مراد ہے. کیا اگر کسی محفل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ کیوں نہیں دہرا سکتے؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی میں آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، غور سے سنو اس کو، اس وقت بولنے کی اجازت نہیں. اور کل آپ نے سورۃ القیامہ کی آیت میں بھی پڑھا کہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں اس کو، اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں محل فلاں بادشاہ نے بنایا، اب بادشاہ تو اس میں اینٹیں پتھر نہیں اٹھا کے رکھتے، لیکن اس کے چونکہ حکم سے ہوا اس لیے اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے. یہاں پر پڑھ تو جبریل علیہ السلام رہے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کی طرف سے یہ میسج آیا. اس لیے فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھو نہیں، کیا کرو؟ فتبع، پیروی کرو، یعنی اس کے بعد اس کو دہراؤ. اس لیے جب پڑھنے والا پڑھ چکے تو اس کے بعد تو دہرایا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ کیا ادب کے طور پر منع ہے یا گناہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 2 جگہ پر اس کی تاکید کی گئی. اس لیے ادب یا غیر ادب کی بات نہیں، بے ادبی بھی ایک طرح کا گناہ ہی ہے. اس میں بنیادی طور پر یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کے ساتھ کوئی دوسرا بھی بولنا شروع کر دے اور وہ سنے نا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ انتہا درجے کی بد اخلاقی اور بے ادبی. اگر انسان اپنی بات کے جواب میں اسی وقت دوسرے سے سننے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے، بولنے کو نہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام؟ اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے حدیث میں بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اگر سیکھنے کی غرض سے کیسٹ یا کسی مولوی صاحب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جہاں یہ لفظ آیا کہ اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی سے پڑھا جائے یا خود پڑھا جائے. جب پڑھا جائے تو جو سننے والے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں. اور سیکھنے کا راز غور سے سننا ہے، اور قرآن بھی اسی وقت دل میں اترتا ہے جب کوئی پڑھ رہا ہو تو غور سے سنے، اور جب خود پڑھے تو توجہ سے پڑھے. اسی طرح 5ویں حدیث میں آپ نے ہے کو واضح کیا کہ یہاں کیا مراد ہے. آگیا نحوہ عن الزہری، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی زہری سے بھی اسی قسم کی روایت ہے. نحوہ کا معنی ہوتا ہے اسی کی مانند، اسی جیسی. آپ نے کہا تھا کہ دین کا شوق آتا ہے تو ہر عزت والوں کو لوگ بے عزت کر دیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم جب دین پڑھنے لگتے ہیں یا دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو دوسرے سب لوگ گناہگار نظر آنے لگتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں یا نانی دادی ہوں. اب مثال کے طور پر ہماری والدہ یا نانی دادی جو ہے پچھلے وقت کی خواتین ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں پالنے پوسنے میں اور دنیا کے کام دھندے نپٹانے میں گزاری.
عمر بھی پختہ ہوگی، خیالات بھی پختہ ہو گئے. ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے نہیں گزرے، تو قدرتی طور پر ان کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اور طرز عمل اور بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنی عادات کو پختہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو عموماً میرے یہ تجربے میں آیا ہے کہ بہت سی نوجوان بچیاں جب دین کی طرف آتی ہیں تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، یا ان کے والدین ان کی نگاہوں میں گرنے لگتے ہیں، یا ان کے جو بزرگ آباء و اجداد ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی کہ جو ان کا بہرحال حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی ان کی عزت کی جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے آخری دم تک، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کا تعلق کاٹا نہیں ان کے ساتھ، اور نہ کبھی کسی دن نفرت سے ان سے بات کی یا ان کے اوپر غضبناک ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا ہرقل کے خط کے خطاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ہرقل کافر تھا لیکن چونکہ رومیوں کا بادشاہ تھا تو اس کو ان کے خیال کے مطابق اتنی عزت دی جتنی وہ اپنے بادشاہ کو دیا کرتے تھے. یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دیتے ہیں یا توفیق دیتے ہیں تو جو نہیں آئے ان کو ہم خوار کرنا شروع کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کفار کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، تو کیا حکم غیر مسلموں یا اہل کتاب کے لیے بھی یہی ہے؟ جی ہاں، اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جیسے ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، اور اسی کے بعد اصل میں تو یہ کہا گیا کہ سلام کی بجائے سام، اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت. تو آپ نے جواب میں کہا وعلیکم، اور اس لیے بھی کہ انہیں احساس دلایا جائے کہ تم نے اسلام قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سلامتی کا مستحق نہیں بنایا. پھر اسی طرح ایک یہ لمبا سا سوال تقدیر کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ایک دعا مانگے اور وہ ہمارے لیے کمتر درجے کی ہو اور ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کم چیز مانگ رہے ہوں، تو اس سلسلے میں اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خیر کو نہیں پہنچے. تو اس طرح کے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے طور پر جو چیز اپنے لیے بہتر نظر آتی ہو ہمیں وہ مانگ لینی چاہیے. آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اوقات ایک دعا قبول فرماتے اور بعض اوقات نہیں کرتے. اگر قبول فرما لے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی میں شاید ہمارے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ ہم اس سے اس کا فضل بھی تو مانگتے ہیں. ہمیں جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو یہی کہا گیا کہ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہرقل نے زغاتر کے رپلائی کا کیوں انتظار کیا جو ہمس میں تھا، اور ہرقل جو تھا وہ ایلیا میں کیوں ٹریول کر کے گیا. ہرقل کو یا رومیوں کو ایرانیوں پر فتح ہوئی تھی، قیصر کو کسرا کے مقابلے میں جیت ہوئی تھی، تو وہ شکرانے کے لیے ایلیا میں گیا تھا. ٹھیک ہے. سوال یہ کہ جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں گیا تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ کہہ دیتا. تو ابو سفیان کو یہ فکر کیوں تھی کہ میں جھوٹا کہلایا جاؤں گا؟ وہ تو کافر تھا، تو اسے جھوٹ سچ کی کیا فکر. آپ نے یہ پڑھا ہوگا عربوں کی تاریخ میں کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی بنیادی اخلاقی باتیں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو اس قرآن کے لیے چنا تھا، اور ان میں دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. یعنی صحابہ کرام جیسے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ سے بچنے والے لوگ تھے. تو وہ اسلام نے بھی آ کر ان کو یہ چیز دی، لیکن دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو ایک بہت بڑی برائی تسلیم کیا جاتا تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اس کے باوجود جھوٹ کو برا کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ فکر تھی. آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوال 2-3 لوگوں نے دہرایا کہ ہرقل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ خط کیوں نہیں لکھا. آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسرا کو خط لکھا تو بھی ڈائریکٹ نہیں لکھا، عظیم بحرین کو پہلے بھیجا. تو اس میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے مختلف ایسے مشیر یا ایسے امراء ہوتے تھے جو مختلف علاقوں کو ڈیل کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا ایک فارن آفس ہے، فارن آفس میں آپ دیکھیں کہ وہاں مختلف سیلز ہوتے ہیں. کوئی یورپین سیل ہے جو یورپ کے ساتھ تعلقات کی ڈیلنگ کرتا ہے، کوئی عرب ممالک کے ساتھ، کوئی رشین اسٹیٹس وغیرہ ہے، یعنی مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یعنی مختلف علاقوں کے مختلف سیکریٹریز ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا وہی ہو کہ جس کی براہ راست، کیونکہ بادشاہ کا ہر شخص کے ساتھ خود براہ راست لین دین نہیں ہوتا، اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام ممالک نے یا ان تمام لوگوں نے ایز سچ وہ بھی درجہ ابھی نہیں دیا تھا کہ وہ انہیں اپنے لیول کا سمجھتے ہوں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر اور اس وقت کی پالیسی کے مطابق پہلے خط درمیان کے ایک شخص کو بھیجا جو وہاں جا کر آگے پہنچا سکے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ براہ راست ہر ایک سے چیز وصول نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو خط لکھے اپنے مختلف معتبر صحابہ کرام کو دیے اور وہ دوسرے لوگوں تک لے کے پہنچے، اور بعض جگہوں پر ان کو اندر دربار میں جانے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے نچلے لیول سے دے کے بات اوپر تک پہنچائی گئی، یعنی ایک بہتر طریقہ یا تدبیر اختیار کی گئی اس کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے۔